الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور وہ غوث کیا ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن
ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ آج مبارک پور کی سرزمین پر جوار حضور حافظ ملت میں، دیار حضور حافظ ملت میں دو خاص عنوان پر ادارہ فدایانہ حضرت اویس قرنی کے احباب نے ایک محفل سجائی ہے جس کا عنوان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اور دوسرا عنوان پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ مجھ سے پیشتر، مجھ سے بہت بڑے علم والے، تقوی والے اور تجربے والے حضرات سے آپ گفتگو سن چکے ہیں، ان کے ملفوظات اور ان کی ثناخوانی سے آپ اپنے آپ کو مستفیض کر چکے ہیں، اور تھوڑی دیر مجھے بھی حکم ہے کہ میں ہر دو عنوان پر اللہ کی توفیق سے کچھ معروضات پیش کروں، حالانکہ دونوں عناوین ایسے ہیں کہ اس پر گفتگو ہو تو اس کے لیے بہت طویل وقت درکار ہے، لیکن چونکہ سردی کا موسم اور آپ کافی دیر سے یہاں موجود ہیں، بہت سارے احباب کھڑے ہوئے بھی ہیں، اس لیے کوشش کی جائے گی کہ جتنی دیر تک آپ کا ذوق سلامت ہے تھوڑی دیر کچھ گفتگو کی جائے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیات سے ایک آیہ کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر اشارہ کیا جاتا ہے منہم من کلم اللہ، اور بعض وہ ہیں ان میں سے کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور پھر فرمایا جاتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے کلام کیا یہ کوئی چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے کہ اللہ کسی کو کلیم بنائے، کسی سے کلام کرے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو شرف ہم کلامی عطا فرمائے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ نے کلام کیا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی انتہائی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، یہ ان کی شان ہے، یعنی کہ متعین کر دیا، تعین کر دیا کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ اس کے آگے اگر کوئی بڑھے گا تو وہ مبالغہ ہوگا، یعنی کہ کلام فرمایا اتنا کہو، اب اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا یہ مبالغہ ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آگے فرمایا جا رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہے اللہ نے جن کو درجوں بلند کیا، اور اس سے مراد ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا اس کی حد اللہ نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی بزرگی کو اللہ نے متعین
فرمایا. کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو درجوں بلند کیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو فرمائیں کتنا بلند کیا, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. کتنا بلند کیا, اس کی کوئی حد نہیں. اب اس سے پتا چلا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی کی ایک حد مقرر ہونی چاہیے, اللہ اکبر, جن کی فضیلت اور شان کی حد اللہ متعین نہ کرے, اس کی حد کون مقرر کر سکتا ہے؟ کون متعین کر سکتا ہے؟ اب دیکھو اللہ فرماتے ہم نے درجوں بلند کیا. یہ میرے آقا کی شان ہے. کتنا بلند کیا, اللہ اکبر. ان کا ذکر اذانوں میں سن رہے ہیں, کتنا بلند کیا. ان کا ذکر نماز میں موجود ہے, کتنا بلند کیا. ان کے ذکر سے قرآن مقدر کی سطر سطر ان کے ذکر کے حوالے سے چمک رہی ہے. اندازہ تو فرمائے, اللہ اکبر. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, یہاں پر ایک بات اور بھی ساتھ میں لیتے ہیں. دیکھو اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی بھی محفل ہے اور غوث پاک کے نام کی بھی محفل ہے. ہم دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اگر آپ محسوس کر سکتے تو محسوس کریں. دیکھیے اللہ اکبر, سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں, ہر ولی بعض وہ ہے کہ کوئی حضرت ابراہیم خلیل کے قدم پر, بعض کوئی حضرت موسیٰ کے قدم پر, بعض کوئی حضرت عیسیٰ کے قدم پر. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. قدم پر ہونے کا کیا مطلب؟ جس کو ولایت ابراہیمی دی گئی, یعنی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ولی ہوا, تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا عکس جمیل اس ولی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح اگر کسی کی ولایت موسوی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جھلکیاں, ان کا عکس پاک اس کی زندگی میں نظر آئے گا کہ جس کو اللہ نے ولایت موسوی عطا فرمائی. اب غوث پاک فرماتے ہیں کوئی کسی نبی کے قدم پر, کوئی کسی نبی کے قدم پر, فرمایا عبد القادر جیلانی اپنے جد کریم محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فرمایا جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا, جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا, وہاں وہاں عبد القادر جیلانی نے قدم رکھا. بس ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں نبی نے قدم رکھا اور عبد القادر نے قدم نہیں رکھا, وہ جگہ نبوت کی جگہ ہے, وہاں عبد القادر کا قدم نہیں ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں نے سفر کیا اللہ رب العزت کی طرف, تو میرا ہم سفر کوئی نہ بن سکا سوائے محمد الرسول اللہ کے. اب دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلے گی. گویا کہ اب مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں کو دیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھیں. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. اب آپ دیکھیں غوث پاک کو اپنے نانا, اپنے جد کریم مصطفیٰ جان رحمت سے کیسی نسبتیں حاصل ہے. میں مشابہت کی بات نہیں کر رہا ہوں, مماثلت کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نسبتوں کو گنانا چاہتا ہوں. غوث پاک کی عظمت کو سمجھو, غوث پاک کی بزرگی کو سمجھو, غوث پاک کی ولایت کو سمجھو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی پروپیگنڈے کے تحت غوث پاک ہے. واللہ ایسا ہرگز نہیں ہے. سرکار غوث پاک کی شان کیا, اس کا اندازہ کرو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, غوث پاک کو اپنے جد کریم سے نسبت کیا ہے. دیکھیے آئیے پہلے رسول اللہ کی شان دیکھیں. اللہ اللہ. کوئی نبی پیدائشی نبی ہے, کوئی نبی دنیا میں آ کر نبی ہے. اللہ اکبر. جیسے مثال کے طور پر حضرت یوشع ابن نون پوری زندگی جناب موسیٰ کی خدمت کرتے رہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع کو نبوت ملی. اسی طرح کوئی پیدائشی نبی حضرت عیسیٰ آتے ہیں اور جھولے سے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب, گویا کہ یہ جھولے سے کہہ رہے ہیں. تو گویا کوئی پیدائشی نبی, کوئی دنیا میں آنے کے بعد نبی, کوئی 40 سال ہونے کے بعد نبی. مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کب سے نبی ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں آدم و حوا
پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ سبحان اللہ سبحان فرماتے اس وقت بھی آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ کب نبی ہوئے یہ نہیں بتایا، کیونکہ اس وقت کب بھی نہیں بنا تھا، تب بھی نہیں بنا تھا، جب بھی نہیں بنا تھا، بلکہ کائنات کے بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تو عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے جس کی نبوت کے ڈنکے بجے اسے مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، کائنات کی ولایت میں دیکھے، ولایت کائنات میں دیکھے، ولایت کی کائنات میں دیکھے، اللہ اکبر، کوئی پیدائشی ولی ہے، کوئی دنیا میں آنے کے بعد ولی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت فضیل ابن عیاض جنگلوں میں زندگی گزری، اس وقت تک ولی نہ تھے، توبہ کی اس کے بعد ولی ہوئے۔ بشر حافی کی زندگی میخانے میں گزری، توبہ کی اس کے بعد ولی ہوئے۔ اسی طریقے سے مالک ابن دینار زندگی کہیں اور گزری، توبہ کی اس کے بعد ولی ہوئے۔ لیکن کچھ ولی پیدائشی ہے، سرکار غریب نواز پیدائشی ولی ہے، محبوب الہی پیدائشی ولی ہے، صابر کلیر پیدائشی ولی ہے، یہ سب پیدائشی ولی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں آنے کے بعد ولی ہوئے، کچھ لوگ پیدائشی ولی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے غوث پاک کی تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہماری ولایت عالم ارواح سے ثابت ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کائنات نبوت میں نبوت کے ڈنکے عالم ارواح میں مصطفیٰ جان رحمت کے بج رہے ہیں، اور کائنات ولایت میں ولایت کے ڈنکے عالم ارواح میں سرکار غوث پاک کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کیا نسبت ہے، تیسری نسبت، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے مشہور ہوئے، بیٹے تو اور بھی تھے، دو بیٹے مشہور ہوئے۔ نسبت دیکھو اپنے نانا سے، اپنے نانا کے قدم پہ کیسے قدم رکھا غوث پاک نے۔ دو بیٹے مشہور ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے۔ اسماعیل علیہ السلام نبی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد پوری نسل اسماعیل میں کوئی مشہور نبی نہیں نظر آتا، کوئی مشہور نبی۔ بڑے بیٹے کی نسل خاموش ہے، اور چھوٹے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بعد یعقوب نبی، ان کے بعد یوسف نبی، ان کے بعد نیچے آ جائیں تو کبھی ایوب نبی، داؤد نبی، سلیمان نبی، موسیٰ نبی، یوشع نبی، ہارون نبی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک۔ گویا کہ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام، انبیاء بنی اسرائیل کس کی نسل میں؟ چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، سب وہاں اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ڈنکے بجنے نبوت کے، چرچے ہو رہے نبوت کے، اور نسل اسماعیل خاموش ہے، خاموش 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 خاموش، حتیٰ کہ یہ نسل اسماعیل بڑے بیٹے کی نسل خاموش۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسے خاموش ہے نسل اسماعیل کہ اب قیامت تک اس کا ذکر پھر نہیں ہو سکے گا، مگر اللہ نے کرم کیا، وہاں سینکڑوں ہزاروں نبی آ گئے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، الگ ترتیب، سلسلۃ الذھب، نور کی کڑیاں سونے کی کڑیوں کی طرح۔ لیکن یہاں پوری نسل خاموش ہے، مگر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل پہ کرم کیا، اور ایک ہی کو پیدا کیا، لیکن نبیوں کا سردار بنا کر کے پیدا کیا۔ زندہ آباد زندہ آباد، ایک ہی آیا نبیوں کا سردار بن کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، ماشاء اللہ۔ ایک ہی آیا نبیوں کا سردار بن کر کے آیا، اور سب پر غالب آ گیا۔ اور میرے امام کہنے لگے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ زندہ باد زندہ باد۔ نسل اسماعیل میں ایک
सरदार बनकर आया। निस्बत देखे गौस पाक को अपने नाना से कैसे निस्बत है। हुजूर के भी दो बेटे, एक हसन और एक हुसैन। सुल्ब के एतबार से तो हजरत कासिम और इब्राहिम हुजूर के बेटे हैं, लेकिन अबना अना व अबना अकुम के तहत हुजूर के दो बेटे, एक हसन और एक हुसैन। हजरत कासिम और इब्राहिम की इब्नियत का कोई इनकार नहीं, बिल्कुल बेशक बेटे। हुजूर की 4 बेटियां और 2 सुल्बी बेटे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के ये 2 बेटे हसन और हुसैन, आका फरमाते वो मेरे बेटे हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात की खुसूसियत बयान की कि हर नबी की नस्ल उसी नबी की पुश्त में होगी, लेकिन ये मौला अली की खुसूसियत है कि आका ने फरमाया कि मेरी नस्ल अल्लाह ने अली की पुश्त में रख दी। हुजूर के 2 बेटे, इमाम हसन इमाम, लेकिन हसन के बाद कोई इमाम नहीं। किस एतबार से इमाम नहीं? गौसियत कुबरा के एतबार से इमाम नहीं। वरना हमारा अकीदा तो ये कि नबी के घर का बच्चा बच्चा इमाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हमारा अकीदा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर, बच्चा बच्चा इमाम है नबी के घराने का। जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है वो बच्चा बच्चा इमाम है। लेकिन यहाँ इमामत बमाने गौसियत कुबरा, इमामत बमाने गौसियत कुबरा, इमाम हसन गौस इमाम, लेकिन हसन के बाद कोई इमाम नहीं। नस्ल हसन खामोश, निस्बत देखो, वहां बड़े बेटे की नस्ल खामोश, यहाँ बड़े बेटे की नस्ल खामोश। फिर उसके बाद वहां छोटा बेटा देखें, इसहाक नबी, याकूब नबी, यूसुफ नबी, इसी तरह तरतीब। और यहाँ छोटा बेटा देखें, इमाम हसन इमाम, ज़ैनुल आबिदीन इमाम, बाकर इमाम, जाफर सादिक इमाम, मूसा काजिम इमाम, अली रजा इमाम, तकी इमाम, नकी इमाम, हसन अस्करी इमाम। सुभान अल्लाह सुभान। देखा, नस्ले हसन खामोश, नस्ले हुसैन में इमामत के डंके बज रहे। और इमामत किस एतबार से? गौसियत कुबरा के। और गौसियत कुबरा क्या है? शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह गौसियत कुबरा का मकाम अता करता है, निजाम कायनात को उसके तहत कर दिया जाता है। बारिश उसके सदके में बरसती है, अनाज उसके सदके में उगता है। इसी तरीके से आप उठा करके शाह वलीउल्लाह को देखें तो ये निजाम गौसियत कुबरा, इमाम हुसैन के बाद नस्ल हुसैन में नस्ल हसन खामोश, वहां भी नस्ल इस्माइल खामोश, यहाँ नस्ल हसन खामोश। लोग सोच रहे थे हसन की नस्ल गुमनाम तो नहीं हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने एक पैदा की, नस्ल निस्बत देखी। वहां नस्ल इस्माइल खामोश थी, सरदार अंबिया बना के पैदा किया। यहाँ नस्ल हसन खामोश थी, सरदार औलिया बना करके पैदा फरमाया। और ऐसा सरदार बनाया कि कयामत तक जिसकी विलायत के डंके बजते रहे। देखें, सुभान अल्लाह। इमाम हसन, उनके बेटे हसन मुसन्ना, उनके बेटे अब्दुल्ला अल महज, उनके बेटे मूसा अल जौन, उनके बेटे सैयद दाऊद, उनके बेटे सैयद मोहम्मद, उनके बेटे अब्दुल्ला जाहिद अल जीली, उनके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला जाहिद के बेटे हजरत सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनके बेटे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप इसी तरह देखें, गौसियत कुबरा के मकाम पर वहां कोई फायज नहीं, लेकिन अल्लाह ने हजरत इमाम हसन की नस्ल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वलियों का सरदार बना करके दुनिया के अंदर भेजा। और फिर अल्लाह कैसी विलायत अता की। वो चौथी मुनासिबत देखे, जब इमामे हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में सैयदुल अंबिया को नबी बनाकर भेजा, तो रिदाए नबुव्वत को क़यामत तक फैला दिया। और जब गौसे पाक को हसन की नस्ल में सरदार औलिया बना के भेजा, तो रिदाए गौसियत कुबरा को क़यामत तक के फैला दिया। इसीलिए तो गौसे पाक फरमाते हैं, सबके सूरज चमकते हैं, चमक कर डूब जाते हैं, अब्दुल कादिर का सूरज क़यामत तक नहीं डूब सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सब
عبد القادر کا مرغ قیامت تک چپ نہیں ہو سکتا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں, بول کے چپ ہوتے ہیں, ہاں اصیل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا. پھر آپ دیکھیں کائنات نبوت میں میرے نبی کے آگے سب نے ادب سے گردنیں جھکائی اور مسجد اقصی میں سب پیچھے کھڑے رہے. میرے امام کہتے نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے, دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. نسبت دیکھو, انبیاء وہاں سب ادب سے گردن جھکا رہے میرے آقا کے آگے, اور یہاں اولیاء سب گردن جھکا رہے ولایت کی کائنات میں غوث پاک کے آگے. اور غوث پاک کہتے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو شکر میں کہا, ہم سنیوں کا عقیدہ یہ بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے شکر میں کہا. زبدۃ الاثار فی تلخیص بہجت الاسرار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ کہنے کا حکم ہوا, پہلے تو انہوں نے اپنی مرضی سے کہا بھی نہیں, غوث پاک کہتے مجھے کہنے کا حکم ہوا کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ. تو جب کہنے کا حکم ہوا تو غوث پاک کہتے اللہ نے میرے دل پہ تجلی فرمائی. یہ اللہ نے میرے دل پہ تجلی فرمائی, کوئی ذرا اس پہ غور تو کرے. اللہ پہاڑ پہ تجلی فرمائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اور غوث پاک فرماتے میرے اللہ نے میرے دل پہ تجلی فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلعت بھیجا, مجھے نوازا گیا خلعت سے, اور پھر کہا کہ عبد القادر کہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے پھر میں نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. جب غوث پاک یہ کہہ رہے تھے تو افق بھر گیا تھا, سب لوگوں نے اپنی اپنی گردنیں سرکار غوث اعظم کے آگے جھکا دی. اللہ اکبر. میرے امام کہتے جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. کائنات نبوت میں انبیاء ان کا احترام کرنے جو سردار انبیاء ہے, اور کائنات ولایت میں ان کا احترام کیا جا رہا ہے جو سردار اولیاء ہے. ایک بات اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, مبارک پور والوں, مصنف نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو مصنف جانے, لیکن اپنے الفاظ کے جامع میں تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر امام اربلی کی کتاب ہے, اور فتاوی رضویہ شریف کے حاشیے پہ لکھا گیا ہے کہ بڑے محدث تھے امام اربلی. امام اربلی کو اہل علم جانتے, ان کی کتاب ہے تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر. اب دھیان سے سننا, میری گفتگو یہاں سے پھر دوسرے عنوان کی طرف ٹرن ہو جائے گی, لیکن اس عنوان کے حوالے سے ایک بات, اپنے نانا سے کیا مناسبت ہے غوث پاک کو. نمبر ایک آپ نے سنا, 2 3 4 سنا, 5ویں نسبت آپ یہ سن لیں کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہر نبی آپ کی آمد کا ذکر کرتا ہے, اور غوث پاک کو دیکھے کائنات ولایت میں آپ کی آمد سے پہلے اولیاء آپ کا ذکر کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھٹی مناسبت بھی سن لیں, تفریع الخاطر سے ایک بات پڑھنے کے سے پہلے ایک اور نسبت سن لیں. رسول اللہ کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بجے, غوث پاک کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بجے ولایت کی کائنات میں. چھٹی مناسبت یہ کہ جتنا رسول اللہ پہ لکھا گیا اتنا کسی نبی پہ نہیں لکھا گیا. بے شک بے شک. اور ولایت کی کائنات میں جتنا غوث پاک پہ لکھا گیا اتنا کسی کی زندگی پہ نہیں. سبحان اللہ سبحان. 7ویں مناسبت یہ بھی لے لے کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو عرب میں بیٹے ہی بیٹے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے جیلان میں, تو اس دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 11,000 بیٹے پیدا, اور اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان. رسول اللہ سے زیادہ کسی نبی کی امت نہیں. ولایت کی کائنات میں غوث پاک سے زیادہ کسی کے سلسلے میں مرید نہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مناسبت دیکھیں, نسبت دیکھیں, لیکن جو بات امام اربلی کی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں, پھر کہتا ہوں امام اربلی نے انصاف کہاں تک کیا وہ جانے, لیکن میں نقل کر رہا ہوں, توجہ کرنا, میرے غوث کی شان کیا, غوث پاک کا مقام کیا. اللہ اکبر. آپ نے وہ
واقعہ سنا ہوگا. مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد آ گیا ناظم صاحب, ناظم اجلاس, اس لیے یاد آ گیا کہ جو کمیٹی آج کا پروگرام کر رہی ہے ان کا نام ہے فدایان حضرت سیدنا اویس قرنی. تو میں نے سوچا کہ کمیٹی کا نام حضرت اویس قرنی پر ہے تو تھوڑا ذکر اویس قرنی بھی کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے عنوان کے تحت کروں گا, اس سے ہٹ کے نہیں. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا, آپ کو پتا ہے اہل سنت کی اکثر کتب میں جہاں حضرت اویس قرنی کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا جبہ شریف, پیرہن شریف فاروق اعظم اور مولا کائنات کو دیا کہ فرمایا کہ یہ اویس کو دے دینا اور اس کو میرا سلام کہنا, ٹھیک, اور فرمایا کہ اس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے, ٹھیک. یہ واقعہ آپ جانتے ہیں, لیکن اب اس کو امام اربلی کس طرح لکھتے ہیں فقیر کے الفاظ کے جامع میں سنیں کہ جس وقت وہ رسول اللہ کا پیرہن شریف جب پہنچا اویس قرنی کے پاس, وہ ساری تفصیل آپ کو پتا ہے, اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, تو اویس قرنی نے رسول اللہ کا جبہ رکھا اور جبہ پہننے سے پہلے سر سجدے میں رکھ کے دعا کی, اے اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے میں بخش دے. ندا آئی, اویس آدھی امت کو محبوب کو تیری دعا سے بخش دے. کتنی بخشی؟ آدھی امت. اویس قرنی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, مولا آدھی اور بخش دے. آدھی بخش دی گئی, آدھی اور بخش دے. ارشاد ہوا نہیں, آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشے گے. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ. امام اربلی لکھ رہے ہیں کہ اویس قرنی نے جب دعا کی, حالانکہ ابھی غوث پاک کی ولادت نہیں ہوئی, غوث پاک کی ولادت 14, غوث پاک کی ولادت 470 یا 471 میں ہے ہجری, 470 یا 71, اختلاف ہے ایک سال کا, 70 یا 71 میں غوث پاک کی ولادت ہوئی, یعنی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے تقریباً 450 سال کے بعد غوث پاک دنیا میں تشریف لائے. 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا اور 471 یا 470 میں غوث پاک کی ولادت, ٹھیک. اب سنیے, ابھی اویس قرنی کے دور میں غوث پاک کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے, دادا بھی پیدا نہیں ہوئے, پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے, لیکن ارشاد ہو رہا ہے اویس تیری دعا سے آدھی بخشی, آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشی. اویس قرنی نے کہا مولا یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ توجہ کریں, امام اربلی تفریح الخاطر میں لکھ رہے ہیں فی مناقب عبد القادر میں, جس کو میں مفہوم کے طور پہ اپنے جامع میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. اویس قرنی نے پوچھا مولا یہ عبد القادر کون ہے جس کی شان یہ کہ اللہ فرمائے کہ اس کی وجہ سے بخشیں گے اور امت کو اس کی وجہ سے بخشیں گے, تو یہ عبد القادر ہے کون؟ ارشاد ہوتا ہے یہ عبد القادر میرے نبی کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. جو مقام نبیوں میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا, وہ مقام ولیوں میں اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. مولا یہ رہتا کہاں ہے, یہ ہے کہاں؟ کہا بھی یہ پیدا نہیں ہوا, یہ ہے کہاں؟ تو کہا یہ اس وقت فی مقعد صدق عند ملک مقتدر کے مقام پر موجود ہے. اللہ اکبر. تو عرض کی مولا اس کی شان کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا اویس جسے عبد القادر کہتے ہیں وہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہے. جو اس سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے, اس کو وہ مقام عطا کریں گے کہ ولیوں کا سردار بنائیں گے. اور ایک وقت آئے گا جب وہ دنیا میں پیدا ہوگا تو وہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی چلا, کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سارے ولی اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. اویس قرنی کا اتنا سننا تھا, عرض کیا مولا جب لوگ جھکائیں گے جب وہ کہے گا تو گواہ رہنا. اویس قرنی اپنی گردن کو اس کے لیے ابھی جھکا رہا ہے. سبحان اللہ, یہ مقام ہے غوث پاک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک ان کی ولادت سے صدیوں پہلے ان کے نام پہ گردن جھکائی جا رہی. اور دیکھیں سید الطائفہ طاؤس المحضر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میری بھی گردن پہ آپ کا قدم ہے. مریدوں نے پوچھا حضور آپ نے خطبے کے درمیان کس کا قدم گردن پہ لیا؟ فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ بغداد میں نبی کا ایک شہزادہ ظاہر ہوگا اور کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ. میں نے کہا جب لوگ جھکائیں گے تب جھکائیں گے, میں نے ابھی جھکا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدائش سے پہلے. اب سوچو جس کو اتنا بلند مقام ملا, توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں, توجہ کرنا, جس کو اتنا بلند مقام ملا ولایت کی دنیا میں کہ جس کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوئے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے ٹھوکروں سے مردے زندہ کی. ایک نسبت اور بیان کر دوں نوجوانوں کی معلومات کے لیے. بیت المقدس 2 مرتبہ آزاد ہوا اسلامی تاریخ میں. 1450 سالوں میں بیت المقدس کتنی مرتبہ آزاد کرایا گیا؟ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ جو آزاد ہوئے وہ نبی کے تربیت یافتہ لوگوں نے آزاد کرایا. بیت المقدس کو پہلی بار نبی کے تربیت یافتہ لوگوں نے آزاد کرایا, اور دوسری مرتبہ بیت المقدس کو غوث پاک کے تربیت یافتہ لوگوں نے آزاد. زندہ باد زندہ باد زندہ گویا کہ باد. پہلی بار بیت المقدس کو آزاد کرانے والے نبی کے مریدین ہیں, واہ واہ. مجازن اس اعتبار سے کہہ لیں, اور دوسری مرتبہ بیت المقدس کو آزاد کرانے والے غوث پاک کے مریدین ان کے تیار کردہ لوگ. سبحان اللہ. صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ڈبل قادری ہے.